الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین مکرم، عزیز طلباء اور طالبات، آج آپ کے اس ادارہ میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے مختصر وقت میں درس قرآن کی نسبت سے کچھ گزارشات آپ سے عرض کرنا مقصود ہے۔ اس سے پہلے میں ادارے کے پرنسپل چھوٹے بھائی سید عبدالباسط گیلانی اور دیگر اساتذہ کرام ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دین کی نسبت سے آپ نوجوانوں سے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا، اور دوسری بات اللہ کریم اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور یہاں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو اپنی قوم، ملت، ریاست اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے قبول فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، تو حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں آپ کو ان 6 چیزوں کے بدلے میں جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، کہ تم جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، پہلی چیز۔ دوسری وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں کوئی امانت دے اس کی حفاظت کرو اور اسے اس کے مالک تک پہنچا دو۔ اور چوتھی چیز اپنے کو بے حیائی سے بچاؤ، وَاحْفَظُوا فَرُوجَكُمْ، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ، زنا سے بچاؤ۔ اور پانچویں چیز وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو پست رکھو۔ اور چھٹی چیز وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور ظلم مت کرو۔ یہ 6 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی۔ فرمایا کہ میری امت، تم گارنٹی دو کہ یہ 6 کام تم کرو گے، سچ بولو گے، وعدہ پورا کرو گے،
امانت کی حفاظت کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو گے اور ظلم نہیں کرو گے، میں نبی کل قیامت کے دن تمہیں اپنے ساتھ اپنی گارنٹی پر جنت میں لے کر جاؤں۔ تو عزیز طلباء، یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے سنا ہے۔ اب اس کے ضمن میں کچھ گزارشات میں آپ سے عرض کروں گا۔ طلباء، طالبات، بالخصوص اس کو یوں تھوڑا وسیع کر دیں، نوجوان، چاہے وہ طلباء ہیں یا نہیں ہیں، یہ لوگ قوم کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہوتے ہیں، اور یہی لوگ کسی قوم کی ذلت اور رسوائی کا بھی سبب ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شاید کہیں پڑھا ہو، 16 سال کا نوجوان تھا، 21 سال کا، وہ محمد بن قاسم تھے۔ 21 سال اس نوجوان کی کل عمر تھی، اور اس کا مقابلہ تھا 60 کفریہ ریاستوں کے ساتھ، یہود و نصارہ جو 60 ریاستوں پر مشتمل تھے، اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود تھا، تمام جدید چیزیں ان کے پاس موجود تھی، اور اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں چند لوگ، اور وہ بھی اسلحہ سے، جدید ٹیکنالوجی سے، جدید سہولیات سے خالی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نوجوان اتنی بڑی کفریہ طاقت کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک ناپاک کوشش کی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نوجوان بھی سنیں، یہ بہنیں جو بیٹھی ہوئی یہ بھی سماعت فرمائیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آج معاشرے میں جو کئی قسم کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، کہیں کوئی لڑکا دریا میں چھلانگ لگا گیا، کسی نے خودکشی کر لی، کوئی تھانے میں چلا گیا، کسی نے والد سے بدتمیزی کی، کسی نے کسی پہ گن اٹھا لی۔ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے؟ آج معاشرے کا نوجوان بیراروی کا شکار کیوں ہے؟ یہ اپنے اسلاف کو کیوں بھول چکا ہے؟ اسے اپنے باپ، اسے اپنی ماں، اسے اپنی بہنوں اور بھائیوں کے مقام کا کیوں پتہ نہیں ہے؟ یہ آج معاشرے میں معزز لوگوں پر کیوں بوجھ بنا ہوا ہے؟ اس پر میں نے کچھ گزارشات آپ کو سنانی ہے، اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ تو انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، یہود و نصارہ نے ایک لڑکی اور ایک لڑکا، ان دو کو تیار کیا، اور عورت کو سمجھایا کہ آپ نے وہاں اس کے پاس پہنچ کر گفتگو کرنی ہے، اور مرد کو سمجھایا کہ جب یہ عورت کی طرف متوجہ ہوگا گفتگو کے لیے تو آپ نے خنجر اور تلوار نکال کے اسے قتل کر دینا ہے، یوں ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، اور ہم کھلے عام بغیر کسی خوف، بغیر کسی ڈر اور جھجک کے اپنے مذموم مقاصد میں کام کر سکیں گے، اور یوں ہم عیسائیت کو دنیا میں عام کر سکیں گے اور اسلام مٹ جائے گا۔ یہ دو اس ارادے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں بیٹھنے کے کچھ دیر بعد اس عورت نے گفتگو کا آغاز کیا، تعارف کرایا، اور مرد کا تعارف کرایا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ جو مرد میرے ساتھ ہے یہ بہرا ہے، گونگا ہے، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بہت دانا،
عقل مند انتہائی زیرک نوجوان تھا. وہ فوراً سمجھ گیا کہ ایک ملک کا قاصد اور سفیر وہ آئے میری ملاقات کو، وہ بہرا بھی ہو گونگا بھی ہو. آج تک تو کسی ملک نے ایسے بے وقوف بندے کو قاصد بنا کر نہیں بھیجا، یہ میرے پاس کیسے آ گیا اس حالت میں. وہ سمجھ گیا. تو اس نے اپنے جیب سے ایک سکہ نکالا اور سکے کو یوں اپنے انگوٹھے پر رکھ کر اچھالا. وہ زمین پر گرا. کتنی آواز آئی ہوگی؟ بہت کم. تو اس نے یوں مڑ کر دیکھا تو سلطان سمجھ گئے کہ جو بندہ سکے کی زمین پر گرنے کی آواز سن سکتا ہے وہ میری گفتگو کیوں نہیں سن سکتا. تو یہ پورے معاملے کو بہم گیا اور اس نے عورت سے کہا کہ آپ الگ کمرے میں جاؤ. عورت وہاں اٹھ کے چلی گئی. اسے کہا آپ یہاں بیٹھو. اور اس نے تلوار لی اور عورت کو ایک وار کے ساتھ قتل کر دیا. اس کی گردن وہاں پڑی ہوئی ہے، دھر یہاں پڑا ہوا ہے. واپس آیا اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھا کہ بتا آپ کے، سلطان نے پوچھا اس مرد سے، عیسائی سے، کہ تیرے مقاصد کیا ہیں، تو کیا عزائم لے کر آیا ہے میرے پاس، بتائیے. اس نے کہا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، آپ بتائیے کہ آپ نے اس عورت کو کیوں قتل کیا ہے. یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی، بات میں کھل کے عرض کروں گا اور تربیت میں بات کھل کر ہی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی کی ساری تعلیمات موجود ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے اسے کیوں قتل کیا نوجوانوں کے لیے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جملہ اپنے دل کی تختی پر خون سے لکھنے کے قابل ہے، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے. اور اس کو آپ اپنی جگہ، اپنی یادداشت میں جگہ دیجیے. تو سلطان نے کہا کہ میں نے اس عورت کو اس لیے قتل کیا ہے کہ یہ میری قوم کے نوجوانوں کے کردار کی قاتل ہے. یہ عورت میری قوم کے نوجوانوں کے کردار کی قاتل ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے. سامعین مکرم، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہو. بات کھل کے عرض کروں گا کہ اس وقت معاشرے کا 95% فساد انہی باتوں پر ہے. اور اگر کوئی نوجوان دریا کی نظر ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی بے حیائی ہوگی. اور موبائل اور ٹی وی اور فلمی اداکار اور بے حیائی اور یوٹیوب پہ جا کے پرنٹ فلمیں دیکھنا اور غلط سوشل میڈیا کو استعمال کرنا آج کے نوجوان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہی چیز ہے. لیکن یہ اپنے مقام کو نہیں سمجھتا، یہ اپنے مستقبل کی کامیابی کے راز نہیں سمجھا کہ تیری عزتیں ان کاموں میں نہیں، ان میں تیری ذلت ہے، ان میں تیری رسوائی ہے. اور کوئی بھی معاشرے کا سنجیدہ انسان، کوئی بھی معاشرے کا مہذب انسان، کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ایسے کی کوئی عزت نہیں کرتا، بلکہ یوں کہیے کہ ایسے نوجوان کو گھر میں باپ، ماں، بڑے بھائی اور بڑی بہنیں بھی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے. جس نوجوان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جس کا اخلاق اتنا گرا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اپنے مستقبل کے اور اپنی زندگی کے کامیابی کے راز کا کوئی پتہ نہیں کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ میری قوم کے نوجوانوں کے کردار کی قاتل ہے. اور پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے اٹھے اور یہاں پہنچے بیت المقدس کے اندر. بیت المقدس میں پوری رات عبادت کی اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے کہ اللہ آج 60 کفریہ ریاستیں بحری بیڑا لے کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہی ہیں. ربا اس اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. پوری رات یہ نوجوان روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، رونے اور دھونے میں اس نے رات گزاری. فجر کی نماز پڑھی اور اٹھ کر باہر گیا
اور دروازے پہ ایک بڑے معزز بزرگ، سفید داڑھی، امامہ باندھا ہوا ہے، سفید لباس، سفید، انتہائی خوبصورت روحانیت اور انوارات و برکات ٹپک رہی ہے، ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ آپ دعا فرمائیے، اتنی بڑی طاقت اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہی ہے بحری بیڑا لے کر۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ نوجوان، تیری رات کی نماز میں، تیرے سجدوں میں، تیرے رونے میں اتنی طاقت تھی کہ تیرے وہ آنسو جو رات کو بیت المقدس کے مصلی پہ گرے، اللہ نے تیرے ان آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے پورے لشکر کو بحری بیڑے میں سمندر میں غرق کر دیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ نوجوان تھے جن کی راتیں تہجد میں گزرتی، جن کی راتیں قرآن کی تلاوت میں گزرتی، جن کی راتیں اللہ کی بندگی میں گزرتی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں گزرتی۔ کاش آج کا نوجوان بھی اگر انڈیا کے اداکاروں کو نہیں، انہی لوگوں کو اپنا ہیرو کہتا، انہیں اپنا آئیڈیل کہہ کر ان کے نقش قدم پہ چلتا، تو آج ہمارے ملک میں امریکہ نہ ہوتا، آج ہمارے ملک میں اسرائیل کا تسلط نہ ہوتا، آج ہمارے ملک میں کفریہ ممالک کا تسلط نہ ہوتا، آج چاروں اطراف میں دین ہوتا، توحید کی شمع روشن ہوتی، پاک پیغمبر کی تعلیمات بلند ہوتی، اور ان کے سائے تلے ہماری قوم کا نوجوان زندگی گزار رہا ہوتا۔ آج ہمارے پاس نبی کا ہے کیا؟ ہمارے پاس قرآن کی کون سی تعلیم زندہ ہے جسے میں مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں پیش کروں گا؟ آج کے نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھیے، اس کے پاس نبی کی کون سی چیز ہے جسے مرنے کے بعد قبر میں اللہ کے حضور پیش کرے گا، جسے مرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کرے گا کہ ربا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا، میرے پاس نبی کی یہ ایک سنت ہے، میں آج اسے اپنی بخشش کا ذریعہ بنا کر تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کوئی ایک چیز تو دکھاؤ جو آج کے معاشرے کے نوجوان لڑکوں اور بہنوں کے پاس ہو، کوئی بھی نہیں۔ ہمارا دامن اطاعت خدا سے خالی ہے، ہمارا دامن بندگی خدا سے خالی ہے، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے، نبی کی غلامی سے ہم خالی، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات سے ہم خالی، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ مرنے کے بعد کیا دکھائیں گے چہرہ نبی کو اور اللہ کو؟ آپ دیکھتے نہیں ہو؟ اپنے قبرستانوں میں کبھی جایا کرو، اور وہاں پر اس قبرستان میں تمہیں وہاں پر ایک ایسا نوجوان بھی ملے گا جس کی قبر پہ گھاس اگی ہوئی ہے، جس کی قبر پہ جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، قبر بوسیدہ ہو چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ اس نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ایک لمحہ کے لیے سوچنا کہ کل یہ بھی نوجوان تھا، کسی کالج کا طالب علم تھا، کسی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کسی اسکول کا طالب علم تھا۔ یہ چند دن پہلے وہ 4 نوجوان کھیل کے جو آپ کے اس دریا میں بہ گئے اور اپنے ماں باپ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم اپنے باپ کی محبتوں سے جدا ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم اس جوانی میں اپنی ماں کی محبتوں سے جدا ہو جائیں گے، ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم اپنی اس جوانی میں اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کی محبتوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ نہیں تھی ان کے ذہنوں میں یہ بات۔ کاش اگر کوئی ایسا نظام ہوتا، میں اور آپ ان نوجوانوں سے پوچھ سکتے تو وہ زبان حال سے کہتے، دنیا میں رہنے والے نوجوان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اور محلوں میں زندگی برباد کر کے یہاں نہ آنا، یہاں کچھ لے کر آنا، یہ قبر تاریخ کوچھری ہے، یہ سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، اور محشر میں اللہ کے حضور کچھ لے کے جانا، خالی ہاتھوں نہ جانا، تمہیں وہ زبان حال سے یوں سمجھاتے۔ لیکن کوئی نظام ایسا نہیں کہ آپ ان نوجوانوں سے پوچھ سکو۔ کتنے نوجوان آپ کے سامنے، آپ کے رشتہ داروں میں
آپ کے عزیزوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کی کلاس کے، یونیورسٹی کالجز کے کتنے طلباء ایسے ہیں جنہیں آپ جانتے ہو لیکن اس وقت وہ منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور انہیں کوئی پتہ نہیں تم زندگی کیسے گزار رہے ہو۔ نوجوان بھائیوں اور میری نوجوان بہنوں، اس زندگی کو قیمتی بناؤ۔ یہ زندگی قیمتی بنے گی اللہ کی اطاعت، نبی کی غلامی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی گارنٹی دو، اور یہ 6 چیزوں کے آج معاشرے میں جنازے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ سچ بولتے ہیں؟ کوئی ایک طالبہ، کوئی ایک طالب علم ہاتھ کھڑا کرے اور کہے کہ میں سچ بولتا ہوں۔ اس حال کے اندر کوئی ایک طالب علم، کوئی ایک طالبہ بھی ایسی نہیں جو سچ بولتے ہوں۔ بتاؤ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، کل محشر میں نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ میرا نبی تو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے امتی اور میری امت سے وابستہ عورت اور مرد گارنٹی دے کہ تو زندگی میں سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ کل قیامت کے دن جب تجھے دیکھ کر تیرا باپ تجھ سے بھاگے گا، جب تجھے دیکھ کر تجھ سے تیری ماں بھاگے گی، جب تجھے دیکھ کر تجھ سے تیرے بھائی، تیری بہنیں بھاگے گی، اس وقت میں نبی تیرا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر۔ آپ قرآن پڑھتے ہو سورہ عبس وتولی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ آپ دیکھتے ہو کہ دنیا میں سب سے قریب ترین رشتہ باپ کا ہے، ماں کا ہے، بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، بیوی خامند کا ہے، اولاد کا ہے۔ یہ سب سے قریب ترین رشتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں سر درد ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو باپ تڑپ اٹھتا ہے، ماں تڑپ اٹھتی ہے، بڑے بھائی بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا چھوٹے بھائی کو۔ لیکن کل قیامت کے دن جب یہ آپ کو دیکھیں گے، دیکھ کر بھاگ جائیں گے کہ کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اس وقت اللہ کے نبی سامنے آئیں گے اور آ کر کہیں گے میرے امتی، آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آقا آپ نے کہا تھا سچ بولنا، میں آپ کا امتی، میں آپ کا غلام، میں آپ کا رضاکار آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے زندگی بھر اپنا نقصان تو برداشت کیا، میں نے استاد کی مار تو برداشت کر لی، میں نے باپ اور ماں کی ڈانٹ برداشت کر لی، لیکن آقا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آقا کہیں گے اچھا نہیں بولا، پھر آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو جنت میں صدیق عمر کے پڑوس میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں سچ بولو گے تو قیامت کے دن آقا تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ بتائیے اس سے بڑی بشارت، اس سے بڑی خوشخبری میرے اور آپ کے لیے کوئی ہے؟ اور آج یہاں بیٹھ کر پرنسپل صاحب ہی کہتے ہیں کہ آج جو لڑکا اتنے نمبر لے گا اسے 10,000 روپے انعام ملیں گے۔ بتائیے کتنوں کی کوشش ہوگی انعام وصول کرنے کی؟ بلکہ ہر ایک کوشش کرے گا کہ اس مہنگائی کے دور میں یہ پیسے مجھے ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم اعلان کر دے، سبھی دوڑ پڑیں گے، لیکن یہاں استاد کی بات نہیں، صدر وزیر اعظم کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی وزیر کی بات نہیں، کسی ایم ایل اے کی بات نہیں، کسی ولی کتب ابدال صحابی کی بات نہیں، بلکہ امام الانبیاء، ختم الرسل، جانے جانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے او میرے امتی وعدہ کر مجھ نبی سے، دنیا میں جھوٹ نہیں بولے گا، میں نبی وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن تجھے اپنی گارنٹی پر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں اس بات پر؟ آپ طلباء تو جھوٹ کتنے بولتے ہیں؟ اس کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، والد صاحب کی کال آ گئی یا کسی دوست کی کال آ گئی یا کسی اور کی کال، جی کدھر ہو؟ اے کھڑا، کتنی دیر میں آ کے بس اے آ گیا۔
اب وہ بیچارہ وہاں ہی کھڑا دھوپ میں 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، آپ وہاں نہیں پہنچے. بتاؤ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میسجز پہ جھوٹ بولتے ہو، آپ کال پہ جھوٹ بولتے ہو، آپ واٹس ایپ پہ جب بات کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو، قدم قدم پر ہم جھوٹ بولتے ہیں. بتاؤ. اور ہم اس کو پتہ ہے کہ مذاق سمجھتے، کہتے ہیں جھوٹ کا نہیں بول رہے، میں نے گل کی تھی ایسی. اب جھوٹ کے سینگ ہوتے ہیں، جھوٹ کے کوئی پر لگے ہوتے ہیں، وہ ایمی گل ہوتی ہے. وہاں کوئی جناب کی لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی، ویسے جھوٹ ہوتا ہے. شیطان نے آج امت کو ایسی راہوں پہ لگا دیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں میں ایمی آکھیا سے. ایسے ہے یا نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے ایک بات کہ ہر جگہ سچ بولنا بھی اللہ کو ناپسند ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہر جگہ سچ بھی نہیں بولنا. اگر ہر جگہ سچ بولو گے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ مبغوض ہے. وہ کیسے؟ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، غیبت کا کیا مطلب ہے؟ پیٹھ پیچھے بات کرنا، اور وہ گناہ اس میں موجود ہوتا ہے. آپ سچ کہہ رہے ہیں نا، سچ کہہ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن بتائیے آپ سچ کہہ رہے ہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ سچ بولنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ یہ مسئلہ کہ ہر جگہ سچ بولنا بھی عبادت نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور وہ ہے غیبت. اور آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے یار غیبت نہ کرو، آختہ میں سچ ہی داختہ، میں سچ تہی آختہ. اب سچ ہی تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر دوسرے میں یہ گناہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. آج قدم قدم پر ہم گناہوں کا مرتکب، گناہوں نے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں. وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ اور راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو پہلی بات کیا ہے؟ اصدقوا اذا حدثتم، کہ آپ نے سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جو آج سے سچ بولیں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ایویں ہاتھ نہ کریں. جو سچ بولیں گے والد کے سامنے، والدہ کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بھائی کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، محلے کے بڑوں کے سامنے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے. نقصان ہوتا ہے ہو جائے، مار پڑتی ہے پڑ جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے. جب آپ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں عزت ملے گی، آپ کو لوگ سچا انسان کہیں گے. لیکن کل قیامت کے دن نبی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنے ساتھ جنت ملے گا. دوسری بات، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. آپ نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا، سچ کا بھی اور وعدہ کا بھی. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیران پیر، یہ بچے تھے اور ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ماں نے کہا بیٹا یہ اشرفیاں باندھ رہی ہوں آپ کے کرتے میں، تو آپ نے سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. کہا کہ آپ کے پاس کیا؟ اس نے کہا میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. کہا کدھر ہیں؟ نکال کے دے دی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ نہیں بولے، باقی سب نے جھوٹ بولا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا. کہا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے میری ماں نے کہا تھا بیٹا جو ہوتا ہے ہو جائے، جھوٹ بول کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ساری مخلوق خوش ہو جائے، رب ناراض ہو جائے تو آپ کا نقصان ہے. اگر سبھی نہ خوش ہوں، رب راضی ہو تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ ان کو بھی راضی کر دیں گے. سچ نہیں بولنا، اس لیے مجھے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، تو میں نے سچ بولا ہے. تو اس بچے کی اس بات پر سارے ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور ڈکیتی اور چوری سے باز آ گئے. آپ اندازہ لگائیے. تو اوفوا اذا وعدتم، پہلی بات سچ بولنا ہے. دوسری بات، جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں. پہلے تو یہ ہے کہ آپ معذرت کریں، جو کام آپ نہیں کر سکتے اسے کہیے معذرت، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا،
میں اس وقت آپ کے پاس ملاقات کو نہیں آ سکوں گا، معذرت چاہوں گا. لیکن اگر آپ کبھی کسی سے کوئی بات کرتے ہی ہو تو پختہ ارادہ کے ساتھ کہ میں ہر حال میں یہ کام کروں گا، ساتھ انشاءاللہ کہنا. ساتھ کیا کہنا؟ آپ کی توجہ بھی طرف انشاءاللہ کہیں گے تو آپ وعدہ خلافی سے اور جھوٹ سے بچ جائیں گے. تیسری چیز وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت میں حفاظت. اب یہ جو کرسیاں ہیں، یہ جو سکول ہے، اس کے دیگر جو سامان چیزیں ہیں، یہ سب امانت ہیں. آپ کتنے طلباء اور طالبات اپنے سکول کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہو؟ اس میں تو کرتے ہوں شاید. لیکن گھر کے اندر بہت ساری چیزیں امانتیں ہیں. ماں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، لڑکے نے دیکھ لیے کہ پیسے اس تھیلی سے، اور ذرا اور پر ہوئی جا ٹر گیا. یہ چوری ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس ماں کو دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح بیسیوں کرتوت ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو تیسری چیز کیا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، اس کی حفاظت کر کے اس کو مالک تک پہنچانا ہے. اور چوتھی چیز وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، زنا، بدکاری، بے حیائی، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. معذرت کے ساتھ میں کچھ 2-4 حدیث آپ کو سناؤں گا. عورتیں بھی تشریف فرما ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کروں گا، آپ کی توجہ چاہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ہیں اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. ایک مقام پر پہنچے تو اتنی خطرناک بدبو دار ہوا آپ کو محسوس ہوئی، اور جہنمی جہنم میں تڑپنے لگے، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں اس بدبودار ہوا سے بچا، ہم جہنم میں جل جائیں برداشت کر لیں گے، کسی اور عذاب میں مبتلا کر دے ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اللہ اس بدبودار ہوا سے ہماری حفاظت فرما. اور اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیسی ہوا چل رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو دنیا میں بدکاری کرتے تھے، جو دنیا میں بے حیائی کرتے تھے، آج انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور ان سے جو پیپ بہ رہی ہے یہ اس پیپ کی بدبو ہے جو آج جہنمیوں کو بھی تنگ کر رہی ہے، اور جہنمی بھی اس بہنے والی پیپ سے پناہ مانگ رہے ہیں، بدبو سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس سے بچا. سامعین مکرم، بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی کہ یہ تو ہیں وہ لوگ بدکاری کرنے والے. بات سمجھ گئے ہو؟ اتنی بات آپ سمجھ جائیں گے. ظاہر ہے جب آپ 9th 10th میں فرسٹ ایئر میں ہیں تو آپ تو سمجھ تو جائیں گے. بدکاری کرنے والے، ان کے جسم سے ایسی بدبودار پیپ نکلے گی، مخصوص اعضاء سے ایسی بدبودار پیپ نکلے گی کہ اس کی بدبو سے جہنمی جہنم میں پناہ مانگے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پیپ جو ان بدبختوں کی مخصوص جگہوں سے نکل رہی ہے، یہ دنیا میں جو لوگ نشہ کرتے ہیں یہ نشہ کرنے والوں کو پلائی جائے گی. اور آج کالجز یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آزاد کشمیر یونیورسٹی میں گروپ بنے ہوئے لڑکیوں کے جو چرس سپلائی کرتی ہیں، جو شراب سپلائی کرتی ہیں، جو شیشہ پلاتی ہیں، اور وہاں پہ جو آگے جو نشے کی جو بہت ساری قسمیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ ساری چیزیں آج بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان نسل میں پھیل رہی ہیں یا نہیں پھیل رہی؟ یہ کون آپ کو برباد کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کو اپنے والدین کی محبتوں سے دور کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ سے اپنے بھائی کی محبتیں چھین رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کے تعلیمی کردار پہ ڈاکے مار رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کی عقل کا چور بنا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کو نبی کی تعلیم سے دور کر رہا ہے؟ جو کون ہے جو آپ کو علاقے کے معزز اساتذہ، علماء، مسجد اور مدارس سے دور کر رہا ہے؟ سامعین مکرم، عزیز طلباء اور طالبات، اس چیز کی سمجھ مجھے اور آپ کو اس وقت آئے گی جب میرے اندر باپ، ماں، بہن، بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رہے گی. یہ خاص پلاننگ کے تحت آپ کی ایک یونیورسٹی میں یہ جو لڑکے یہاں اساتذہ اکرام، اب تو اساتذہ اکرام ہیں،
یہ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، باقاعدہ لڑکیوں کی جماعتیں بنی ہوئی ہیں جو نشہ سپلائی کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے قادیانی ہیں، اس کے پیچھے اسلام دشمن ہیں، رافضی ہیں، دیگر اسلام دشمن طبقہ ہے جو مجھے اور آپ کو، جو اسلام پسند نوجوانوں کو، اسلام پسند بہنوں کو اس چیز پہ لا کر انہیں دنیا اور آخرت دونوں سے برباد کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے گڑیت پٹا میں ایک ڈگری کالج کے پرنسپل ریٹائر ہیں، گکھڑ فیملی سے، ان کے ایک پوتا ہے، ریڈ فاؤنڈیشن کالج گڑیت پٹا میں پڑھتا تھا، اب شاید بھی پٹا ہو، گھر گیا اور اپنی دادی سے کہتا ہے مجھے شیشہ دو۔ بڑھی کڑی ایسی اس کے پتا شیشہ کیوں ہوتا ہے، اس سن چاہ کے شیشہ چاہتا، کہتا ہے نہیں نہیں یہ شیشہ نہیں، مجھے شیشہ دو۔ اس نے کہا بیٹا شیشہ تو یہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون سا شیشہ ہے؟ تو وہاں ایک یونیورسٹی کا لڑکا تھا، وہ بھی ان کا پوتا ہی تھا، اس نے کہا نہیں دادی جان یہ شیشہ مانگ رہے نشہ ہے۔ تو وہ ٹکرے مارے دیوار کو، ماں کو گالیاں دے، دادے کو گالیاں دے، اور کہ مجھے جلدی بلاؤ۔ پھر وہ کہیں کسی سے مانگ کر لائے، اس نے اس کو استعمال کیا، تھوڑا وہ اپنی جگہ پر آیا۔ تو جب کالج میں پرنسپل تک بات پہنچی، اس نے چھاپا مارا تو 20 لڑکے 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے ایسے ملے جن کا کام تھا طلبہ میں نشے کو عام کرنا۔ ان کے پیچھے ایک محلے کی ٹیم تھی جس نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا۔ تو آپ دیکھیں آج نشے کا ایک انجیکشن بھی نکل رہا ہے، وہ انجیکشن اس لڑکے استعمال کرتے ہیں، پاؤڈر استعمال کرتے ہیں، آئس استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں اور نوجوان طبقہ استعمال کر رہے ہیں اور پوٹری بنے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے ایک معزز آدمی، ایک معزز اسٹوڈنٹ، پڑھا لکھا اور سنجیدہ، وہ کیا اس گند کو اپنی زندگی کی بربادی کے لیے پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں پسند کرے گا۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر دست بدستہ عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی کامیابی کی راہوں پہ چلو، اپنی کامیابی کے راز تلاش کرو، اور اس غلیظ کام سے اور ایسی غلط مجالس سے اور ایسی غلط صحبت سے اور ایسے غلط دوستوں سے اپنے کو کوسوں دور رکھیے، تب جا کر آپ کی یہ زندگی بنے گی، آپ کسی مقام پر پہنچیں گے، کسی منصب پر بیٹھیں گے، آپ علاقے کی تعمیر و ترقی کا بہترین انداز میں کام کر سکیں گے۔ کب؟ جب آپ ان تمام بری چیزوں سے اپنے کو پاک رکھیں گے اور ایک بہترین انسان بن کے زندگی گزاریں گے، تب آپ بہترین انسان بنیں گے، وگرنہ آپ بہترین انسان نہیں ہیں۔ تو مجھے بتائیے یہاں جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ میں سے کوئی ایک اٹھے اور کہے کہ یہ جو جہنمیوں کے مخصوص اعضاء سے پیپ نکلے گی اور یہ جو نشہ کرنے والوں کو پلائی جائے گی، میں اس کو پیوں گا، میں اس کو استعمال کروں گا، کوئی ہے آپ میں؟ کوئی ایک بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا، پینا دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتے اس گند کو کون پیے گا؟ اگر نہیں پیتے یقیناً ہم اس کو استعمال کرنے کو قطعاً تیار نہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو، اپنی تعلیم پر توجہ دو اور معاشرے میں بہترین انسان بن کے جیو۔ اور آپ دیکھتے نہیں ہو آپ کے مختلف شہروں میں، پاکستان میں، ریاست میں ایک بات کروں معذرت کے ساتھ، اساتذہ کے اجازت سے ایک بات عرض کروں، یہاں ایک لڑکی بیمار ہوئی، بات عجیب سی ہے لیکن ہے بڑی کام کی۔ تو بعد میں جب صحافی نے اسے پوچھا کہ آپ کیسے بیمار ہوئی، اس نے کہا کہ سگا باپ اور میرا سگا بھائی میرے ساتھ غلط کاریاں کرتے رہے جس سے میں بیمار ہوئی۔ سامعین مکرم، سوچ سکتے ہو، یہ آپ کے مظفر آباد شہر کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، دن پھٹ رہا ہے، رو رہے ہیں، ہم کس ملک میں جی رہے ہیں، ہم کس ریاست میں زندہ ہیں، ہم کون سے لوگوں میں زندہ ہیں کہ بہن جو معاشرے کی عزت ہے، جو ایک بھائی کی عزت ہے، اور بہن تو بہن ہے نا، اور وہ جدا ہو جائے تو بھائی روتا ہے، اور اتنا بدبخت وہ نوجوان جس نے اپنا منہ کالا کیا، بدبخت
کل قیامت کے دن تو نبی کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ کل قیامت کے دن تو حوض کوثر کا جام کس کے پاس پینے جائے گا؟ شفاعت کا دامن کس کے پاس پھیلائے گا؟ تجھے تو دنیا میں بھی اللہ ذلیل کریں گے، اور کل قیامت کے دن تیرا حشر یہود و نصارہ اور انڈیا کے اداکاروں کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ سے بدست عرض کر رہا ہوں، یہ جو بدبخت نوجوان اتنی بڑی حرکت تک پہنچا، کیوں پہنچا؟ اس نے موبائل کو غلط استعمال کیا، اس نے موبائل کو غلط رخ سے دیکھا ہے۔ اور جب دو نوجوان الگ کمرے میں بیٹھے ہوں اور غلط فلمیں دیکھ رہے ہوں تو بتائیے وہ جنید بغدادی تو ہے نہیں ہے، وہ شیخ عبد القادر گیلانی تو ہے نہیں ہے، اللہ کے ولی تو ہے نہیں، اور جذبات میں آتے ہیں، پھر نہ بہن کا خیال کرتے ہیں، پھر نہ ماں کا خیال کرتے ہیں، نہ پھر اپنی کسی بیٹی کا خیال کرتے ہیں، نہ پھر کسی اور کا خیال کرتے ہیں۔ ایسے بدبختوں سے آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ایسے بدبختوں سے آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ طلبہ اور طالبات، بالخصوص میری بہنیں، آپ اپنے مقام کو پہچانیں، آپ اپنی عزت کے راز پہچانیں، آپ اپنی کامیابی کی راہوں پہ چلیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جگہ پر میں نے یہ حدیث مبارکہ آپ کو گزشتہ سال ایک تقریب میں سنائی تھی، پھر دہراتا ہوں کہ حضرت فاطمہ اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور آپ آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ ابا جان میں چاہتی ہوں آج پہلے آپ چلو، پھر میں فاطمہ چلوں، پھر میرے بعد میرے شوہر علی چلے۔ پوچھا بیٹی ایسا کیوں؟ فرمایا ایسا اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ دھرتی پر جہاں میرے قدم لگیں گے مٹی پر میرے قدموں کے نشان بن